ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قبضے اور مسلسل محاذ آرائی کی کشمیری عوام بھاری قیمت چکانے پر مجبور ہیں۔ گزشتہ سال 5 اگست کو مودی فسطائی حکومت کے غیر قانونی یک طرفہ اقدام نے کشمیری معیشت کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 5 اگست سے اب تک کشمیری معیشت کو 2.1 بلین امریکی ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے، جبکہ 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے غیر قانونی بھارتی فیصلے نے ریاستی معیشت کو کشمیری عوام کے لیے بھیانک خواب بنا دیا ہے۔ دوسری جانب رہی صحیح کثر کووڈ-19 کی آڑ میں دوہرے لاک ڈاؤن نے پوری کر دی ہے، جس سے کشمیری معیشت کے خسارے میں 12,416 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ایک کے بعد دوسرے لاک ڈاؤن کے دوران 4,96,000 کشمیری اپنا روزگار کھو چکے ہیں۔ مودی حکومت بڑے ہی منظم طریقے سے کشمیری معیشت کو تباہ کر رہی ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں فوجی محاصرہ اور انٹرنیٹ کی مسلسل بندش کشمیری معیشت کی مکمل تباہی کے ذریعے ثابت ہو رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں اتحاد اسلامی جموں کشمیر نے سیاسی اکابرین کو کشمیریوں کی منزل کے تعین پر خراج تحسین پیش کیا ہے اور بھارتی حکومت کو متنبہ کیا ہے کہ اگر غیر ریاستی ہندوؤں کو کشمیر میں بسانے کا عمل ترک نہیں کیا گیا تو اس کے خلاف عوامی تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ ادھر بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کی زیر نگرانی مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر کشمیریوں کا قتل عام کرنے کے لیے 30,000 سے زائد تربیت یافتہ ہندو دہشت گردوں کو لایا گیا ہے، جن کو بھارتی فوج کی چھاونیوں اور کیمپوں میں رکھا جا رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مقبوضہ کشمیر میں حق خود ارادیت کی جاری جدوجہد کو دبانے کے لیے بھارتی سامراج نے جہاں جبر و تشدد کا ہر ہتھ کنڈا آزمایا، وہاں کشمیری عوام کو معاشی اور اقتصادی طور پر مفلوج کرنے کے لیے مختلف حربے آزمائے تاکہ کشمیری عوام آزادی کے مطالبے سے دستکش ہو کر بھارتی غلامی پر قناعت کریں۔ کشمیر کے قدرتی وسائل پر قبضہ اس معاشی استحصال کی پہلی کڑی ہے۔ کشمیری عوام کو پسماندہ رکھنے اور ان کو مالی طور پر تباہ کرنے کے لیے بھارتی قابض فورسز نے 1.5 لاکھ سے زائد دکانوں، مکانوں اور دیگر تعمیرات کو زمین بوس کر دیا۔ ان دہشت گردانہ کارروائیوں کا مقصد کشمیری عوام کو آزادی کے مطالبے کی سزا دینا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے ہندوتوا کے پجاریوں نے کشمیر پر اپنا فسطائی نظریہ مسلط کرنے اور کشمیریوں کو زیر کرنے کے لیے ان کو 10 لاکھ فورسز کے بلبوتے پر محصور اور ظالمانہ لاک ڈاؤن میں جکڑ کر رکھا ہوا ہے۔ تاریخ کے اس بدترین محاصرے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں کشمیریوں کی معاشرتی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے، وہاں پہلے سے تباہ حال معیشت مکمل طور پر دم توڑ چکی ہے۔ قریباً 1 سال سے جاری معاشی اور اقتصادی ناکہ بندی کی وجہ سے نہ صرف کشمیریوں کی بچی کھچی تجارت ختم ہو چکی ہے، بلکہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ سیاحت، ٹرانسپورٹ اور چھوٹی صنعتوں سے وابستہ لوگ فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق بھارتی پابندیوں کے نتیجے میں ریاست کی معیشت کو 10 ارب امریکی ڈالر کی مالیت کا نقصان ہوا ہے۔ عالمی وبا کورونا بھی مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی ڈوبتی معیشت کے لیے ایک ڈراونا خواب ثابت ہوا ہے۔ اس وقت خطہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل کا منظر پیش کر رہا ہے، جہاں 80 لاکھ سے زائد انسان قید اور معاشی حقوق سے محروم ہیں۔ تبصرہ ختم ہوا۔